وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، درس نمبر 979، آیت نمبر 1 سے 2، حصہ 2، سورہ یوسف. آج کا موضوع، کیا ہم نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. سامعین اکرام، سورہ یوسف آیت نمبر 1، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے. انا انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن عربی زبان میں تاکہ تم سمجھو اچھی طرح. اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے سامنے کرام کہ قرآن پاک جو ہے وہ واضح ہے، مبین، بالکل واضح ہے. ہمارے لیے تو واضح نہیں ہے عام طور پہ، ہم تو اس پر نہیں سمجھتے اور بات یہ ہے سمجھنا بھی نہیں چاہتے. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ ہماری منزل بدل گئی ہے. آپ دیکھیں، آپ کی دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، جس راستے پر آپ چلنا چاہتے ہیں، جس منزل تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں، وہی راستے کی آپ معلومات کریں گے، اسی راستے پر چلیں گے. دنیا میں بھی جو منزل ہے آپ کی، تو اس منزل کا راستہ پوچھیں گے، ڈھونڈیں گے، 10 آدمیوں سے پوچھیں گے اور پھر اس راستے پر چلیں گے. عام طور پہ دیکھ لیں میں آپ کو، اللہ، آخرت، یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے. تو اب قرآن فہمی جو ہے اگرچہ بالکل واضح ہے لیکن ہماری سمجھ میں قرآن نہیں آتا، نہ ہم اس قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں. آپ کو میں اکثر کہتا ہوں یہ درس قرآن لکھ کے آپ کوئی بھی نام کا کوئی بھی ہو، بشرطے وہ کہانیاں سنانے، درس قرآن میں کہانیاں نہ سناتا ہو، صرف قرآن کی بات کرتا ہو، تو اس کے ویورز نہیں ملیں گے آپ کو. گنتی کے چند لوگ ہوں گے جو اس قرآن کو سنیں گے یا سمجھنا چاہیں گے. عام طور پہ تو کوئی بھی نہیں سننا. یعنی قرآن کو دیکھیں، میں آپ کو کہتا ہوں قرآن کو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ اتنی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے. اصل میں قرآن جس طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے وہ ہماری منزل ہے نہیں. قرآن ہمیں یعنی اللہ تک پہنچانا چاہتا ہے.
قرآن کی منزل اللہ ہے، اور یہ اللہ کا راستہ ہمیں بتاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور یہ مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، آپ کے لیے بدخبری ہے۔ ہر وہ شخص جو قرآن سے لا تعلق رہنا چاہتا ہے عملاً، اس کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے صاحب۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ عام لوگ ہم کس بات پر خوش ہوتے ہیں، کن باتوں کو خوشخبری کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی خوشخبری ہے، اب ظاہر ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے پوچھتے ہیں، کوئی خوشخبری سناؤ۔ خوشخبریاں آپ سناتے رہتے ہیں، بھئی ایک خوشخبری ہے میں نے دکان کھول لی ہے، خوشخبری ہے میرا بیٹا ہو گیا ہے، خوشخبری ہے میری کل شادی ہے، خوشخبری ہے میں نے گھر بنا لیا۔ یہ کوئی خوشخبری ہے؟ دیکھیں دنیا ضرورت ہے۔ اب آپ باتھ روم میں جب جاتے ہیں تو کسی کو اس کی خوشخبری دیتے ہیں؟ وہ تو جائے حاجت ہے۔ باتھ روم میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں تو آپ اپنی ضرورت کے لیے جاتے ہیں، وہ تو آپ کی جائے حاجت ہے۔ اسی طرح دنیا اور جو کچھ بھی متاع دنیا ہے یہ ہماری ضروریات ہے، اس میں مقصد نہیں ہے ہمارا۔ ہاں اگر آپ خوشخبری دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے بندے ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ یہ ایک بات نوٹ کر لو۔ دیکھیں اس میں مشکل نہیں ہے سمجھنے کو بات، اللہ تعالیٰ نے یہ بات وضاحت سے کی ہے۔ وہ فریحو بالحیات الدنیا کے الفاظ ہیں قرآن میں، کہ یہ لوگ دنیا پر خوش ہو گئے، دنیا ہی پر خوش ہو رہے۔ اور وہ لوگ، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ لوگ جو باطن کو چھوڑ کے ظاہر سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب لکھ دیا ہے قرآن پاک میں۔ اور میں آپ کو وہ آیت بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، او كما قال، ایسی آیت ہے سب کہ اگر تمہارے والدین، اگر تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور جو مال تم نے جمع کر رکھا ہے اور جو تجارت تم نے شروع کر رکھی ہے اور جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور جن مکانات میں تم رہتے ہو، یہ سب کچھ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ پیارے ہیں تو اب تم عذاب کے قابل ہو، انتظار کرو عذاب کا۔ اب ہمارا جہاں تک مسئلہ ہے آج کے مسلمان کا، اب ہمارا دیکھیں ہم تو اللہ کے عذاب میں ہیں، انتظار نہیں ہے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں آج کی قوم۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، مسکنت اور ذلت اور خواری ہمارا مقدر ہے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، انتظار کی کوئی بات نہیں، عذاب آ چکا ہے۔ السلام علیکم۔ عذاب میں ہم پڑے ہوئے ہیں، فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو ہم پڑ گئے، دنیا کا ایک فتنہ ہے، اس میں ہم مبتلا ہیں۔ بہرحال میں تلک آیات الکتاب المبین، دیکھیں اس آیت پہ آپ غور تو کریں، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا بالکل صاف بیان کرتی ہے۔ تھوڑا سا ٹھہر جائیں، تھوڑا سا سانس لیں سکون کا اور اس آیت پر غور کریں، کیا ہمیں اس کا مدعا سمجھ میں آتا ہے؟ نو، پتہ ہی نہیں ہمیں اس میں ہے کیا، قرآن میں کیا ہے، نہ ہمیں معلوم ہے نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن میں لکھا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم اور نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اور وجہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار کہ ہمارا رخ پھر گیا ہے، دین سے، اسلام سے
اللہ سے، رسول سے ہم نے اپنا رخ پھیر کے ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف. لم یرد الا الحیات الدنیا فاعرض عمن تولی عن ذکرنا. قرآن میں ہمارے بارے میں یہ آیت ہے، اے رسول اپنا نظر کی رحمت پھیر لیجئے اس سے جو پھر گیا میری یاد سے. اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی کا طالب ہے. لم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغہم من العلم. یہ ان کا ہی مبلغ علم ہے. بات ختم ہو گئی. لیکن دیکھیں یہ 2 آیات ہیں، اس پر میں زیادہ زور دے رہا ہوں کہ آیا یہ اس کے ہم مصداق ہیں یا نہیں ہیں. دیکھیں 2 باتیں ہیں. ایک تو کتاب واضح جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے اس کتاب کی کوئی وضاحت نہ ہے نہ ہم چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو بالکل واضح ہے، لیکن ہمارے سامنے تو وضاحت نہیں ہے کیونکہ ہم جاننا نہیں چاہتے. یہ تو متقین کے لیے ہدایت ہے. ہم نہ متقی ہیں نہ بننا چاہتے ہیں. کبھی آپ کے دل میں یہ خواہش آئی کہ میں کامل متقی بن جاؤں؟ آپ مرد ہیں یا عورت جو بھی ہیں، بالکل تقوی کی زندگی میں اختیار کر لوں تو بہت اچھا ہوگا. کبھی یہ خواہش، کبھی یہ امنگ، کبھی یہ جذبہ، کبھی یہ جوش آپ کے دل میں ابھرا کہ میں کامل متقی بن جاؤں؟ کیونکہ جنت تو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے بنائی ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے ہے. ہم نے کبھی سوچا اپنی زندگی میں کہ چلو متقی بن جاؤ جنت تمہاری ہوگی؟ نو، ایسا ہم نہیں سوچتے. عام طور پہ دیکھیں متقی بننے کا، کامل تقوی اختیار کرنے کا، لباس تقوی پہننے کا ہمارے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے. ہم متقی نہیں بننا چاہتے. ہم تو کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں. عام لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم تو دنیا دارانہ زندگی ہے ہماری، ہم دنیا دار ہیں، اور دنیا دار جہنم میں جائے گا. یہ بات نوٹ کر لیں. صرف متقی لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے. اور دیکھیں میں تھوڑا سا اس کی مزید وضاحت کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کافر بتایا ہے کہ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں. سورہ ابراہیم کی میں اس آیت کا آپ کو بتاتا رہتا ہوں. وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. ہلاکت ہے، تباہی ہے کافروں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں. یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ مسئلے ہیں ذرا ٹیڑھے مسئلے ہیں. اور جب میں تو انسانوں سے مخاطب ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو انسان بنا دیا، عالم ارواح سے اٹھا کے دنیا میں آپ کو انسان بنا کے بھجوایا ہے، تو اس کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا، اچھا یا برا. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اس کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا، اچھا یا برا. اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، یہ میں واضح طور پہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ پہچانا تو آپ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے. جب آپ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رب کی بندگی نہیں کر سکتے. اور جب آپ رب کی بندگی ہی نہیں کر سکتے تو آپ کا جنت میں کوئی مقام نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. دیکھیں جنت تو کامیاب لوگوں کی جگہ ہے، کامیاب لوگوں کا گھر ہے، اور ان لوگوں کا گھر ہے جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے کے زندگی گزارتے ہیں. جو مومن ہے، مومن کی نشانی سورہ ابراہیم کی جو میں نے آپ کو 2 اور 3 نمبر آیت پڑھ کے سنائی ہے، اس کے وہ کافروں کے بارے میں ہے، لیکن اس کے جو یعنی متضاد ہے. اگر یہی جملہ ہم معکوس لے لیں کہ کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے کے زندگی گزارتے ہیں.
دیکھیں سارا معاملہ ترجیح کا ہے. میں بہت آرام سے سکون سے آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. یہ بہت اہم مضمون ہے. مجھے کوئی جوش بھی نہیں چڑھا ہوا کہ میں الٹپ آپ کے سامنے بول دوں الٹا سیدھا. نہیں، جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جو دنیا میں آخرت کو ترجیح بنا کے زندگی گزارتے ہیں. ہماری ترجیح تو دیکھیں صاف بات ہے، ہماری ترجیحات صرف ظاہری مفادات ہیں. جان و مال ظاہر کے لیے ہم کھپاتے ہیں، اور یہ تو عام تذکرہ ہے سامنے کرام. آج مردان میں 2020 ہے، آخری دن ہے، آج 31 دسمبر ہے. میں دیکھ رہا ہوں ہمارے یعنی گرد و نواح میں مردان کے نئی بلڈنگیں، نئے کاروبار، نئے پلازے، اور خوب لوگ دل کھول کے پیسہ لگا رہے ہیں. ہمارے عام طور پہ یہاں پرانی آبادیاں ہیں، جو بازار ہے وہاں نوابین کی پرانی جگہیں ہیں، پرانی دکانیں تھیں، وہ ان کو مٹا کے خوب خرچ کر کے نئی پلازے کھڑے کر رہے ہیں. 3 منزلہ 4 منزلہ پلازے بنا رہے ہیں، گنجائش زیادہ کر رہے ہیں، تعمیر اچھی کر رہے ہیں. اور یہ سب کیا ہے؟ مال بنانا ہے. وہ لوگ مال بنانا چاہ رہے ہیں جن کے پاس پہلے سے افراط ہے پیسوں کی، بہت سے پیسے ہیں ان کے پاس، لیکن ان کا پیٹ تو نہیں بھرتا. میں نام نہیں لیتا، کسی کا بھی پیٹ نہیں بھرتا دنیا پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے اگر 2 درے سونے کے ہوں، وہ تیسرے کی ضرور خواہش کرے گا. تو مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہے سامنے کرام، خاص کر ہمارے لیے. اور ہم تو یعنی بہت بڑے مجرم ہیں اللہ تعالیٰ کے. یہ امت، اس کی ذمہ داری تھی کیا؟ قرآن میں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے مسلمانوں، تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے. نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اور اللہ پر ایمان رکھو گے. اور دین، تم زمین میں میرا دین غالب کرو گے. اسلام، میری حکومت تم بناؤ گے، جد و جہد کرو گے اس کے لیے. ہمیں حکم کیا ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اس باطل نظام سے، باطل لوگوں سے جنگ کرو، قتال کرو، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا اللہ کا ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، قرآن کی آیت ہے. لیکن ہم یہ قتال اور یعنی یہ تو ہم جو آج کے حکمران ہیں، جو آج کی ہماری سمجھ ہے، یہ قتال بند ہو چکا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم مومن نہیں رہے. قتال کا حکم تو مومن کو ہے. وَقَاتِلُوهُمْ، ان سے جنگ کرو، ان سے لڑو. اور یہ پھر ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے کہ تم نے زمین پر میرا نظام نافذ کرنا ہے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ بلند ہو. آج تو کفر کی حکومت ہے ساری روئے زمین پر، A to Z کفر کی حکومت ہے. کچھ برائے نام لوگ مسلمان ہیں اور وہ اپنی مرضی سے سارے، کوئی ایک مملکت یعنی جو بھی ہیں، جتنی بھی ہیں، ایک مملکت ایسی نہیں ہے جہاں پہ قرآن کا نظام ہو، جہاں پہ اللہ کی حکومت ہو. آپ نے کبھی سنا ہے کہ کبھی چور کے پاکستان میں 70 سال میں چور کے ہاتھ کاٹ دیے گئے ہوں، یا کسی کو رجم کیا گیا ہو؟ زانی کو، شادی شدہ زانی کو رجم کی سزا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے؟ کبھی چور کے ہاتھ کاٹے ہیں، کبھی پاؤں کاٹا ہے؟ نہیں. مزے میں ہمارے قوانین تو اسلامی نہیں ہیں.
یہاں گواہیاں بکتی ہیں، آپ کچہری میں جا دیں، ہر شخص کرپٹ ہے اور رشوت خور ہے، سارا سسٹم کرپٹ ہے اور رشوت خور ہے۔ وکیل بغیر جھوٹ کے مقدمہ نہیں لڑ سکتا، مجبوری ہے اس کی، جو جواب دعویٰ ہوگا اس میں جھوٹ ضرور ہوگا، اور میرا خود واسطہ پڑا ہے مطلب اسی سسٹم سے، تو سارا جھوٹ۔ تو میں خیر اس پہ تو میں بات نہیں کر رہا، میں آپ پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ حامل قرآن ہیں یا آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے؟ میں آپ کی ذات سے پوچھتا ہوں، کیونکہ آپ پر اپنی ذمہ داری ہے۔ کیا آپ حامل قرآن ہیں؟ کیا آپ قرآن کی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں؟ آپ نے اٹھا لیا ہے؟ آپ اللہ کے لیے زندگی آپ نے وقف کر دی ہے؟ کیا اللہ کے ہاتھ پہ آپ نے اپنا آپ جان و مال کا سودا کر لیا ہے؟ ان تمام سوالات کا جواب نفی میں ہے آج کے مسلمان کے پاس۔ کیوں؟ ہم تو دنیا دار ہیں، بڑے شوق سے آپ کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں، دین سے ہمارا کیا واسطہ؟ یہ لفظ آپ نہیں کہتے، لیکن جب آپ کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں، اس کا مطلب آپ کا دین سے کوئی واسطہ نہیں۔ کوئی شخص اپنی زندگی اللہ کے لیے خاص کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نمبر 1۔ کوئی شخص اپنا رخ اللہ کی طرف پھیرنے کے خالص اللہ کے لیے پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ کی طرف، اور کوئی شخص زندگی کو اللہ کے لیے خاص کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری منازل تو ہم تو اپنی منزل منتخب کر چکے ہیں، ہم یعنی اگر والدین ہیں اور تو ہماری منزل بھی دنیا ہے، اور ہمارے جو بچے ہیں ان کو بھی ہم نے ظاہر کی طرف لگا دیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کی کامیابی دیکھیں، اپنے بچوں کا آپ کا رخ جو ہے، آپ کا خود اپنا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے، پھر اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ میرا بچہ بڑا لیڈر بن جائے، بڑا ڈاکٹر بن جائے، بڑا نام کمائے، جرنل بن جائے، یہ بن جائے، وہ بن جائے، ہوتا رہتا ہے۔ یہ سارا مقابلہ، ساری دوڑ دنیا کی ہے، ہماری ساری جدوجہد ظاہر کے لیے ہے، دنیا کے لیے۔ اور وہ آیت مجھے پوری طرح یاد تو نہیں ہے، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر بین الاموال والاولاد۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں تو بس یہی چکر ہے، یعنی ایک دوسرے سے آپ دنیا میں سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ آج پاکستان کی حالت دیکھ لیں، ساری 11 جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں اس نقطے پہ کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں اور نئے انتخابات، تاکہ ہم اقتدار میں آئیں۔ اس سے پہلے جو آج کے جو حکمران تھے وہ کل اپوزیشن میں تھے، انہوں نے بھی یہی حرکت کی کہ یہ جعلی اسمبلیاں، جعلے لوگ، جعلے وہ، اور پھر وہ ساری۔ دیکھیں میں آپ کو، یعنی میرا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری ساری دوڑ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ اس میں ساری مطلب اسلامی جماعتیں بھی ہیں، جو بھی ہیں، ساری جد و جہد ہماری ظاہر کے لیے۔ تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم نے اپنا مقام چھوڑ دیا ہے، اور ہماری مثال جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثال ان لوگوں کی جن کو کتاب کا حامل بنایا گیا، ذمہ داری دی گئی، پھر انہوں نے وہ ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ آج کتابیں لدی ہوئی ہیں، لائبریریاں بھری ہوئی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں نا، یہ بعض علماء جو ہے بس وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں تو کتابوں کا شوق ہے، کروڑوں روپے کی ہمارے پاس کتابیں ہیں، لیکن ہمارے دل ایمان سے خالی ہیں۔ سمجھنا، لاکھوں بچے جو ہیں ہمارے دینی مدرسوں سے پڑھ لکھ کر بڑے ہو رہے ہیں، لیکن
مومن نہیں ہے وہ ظاہر کتاب سے تو کوئی ایمان نہیں، یعنی ایمان کتاب تو ایک علم ہے، ظاہر کا علم ہے، یہ گرامر کا علم ہے، یہ علم الکلام ہے، یہ علم فقہ ہے، وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ایمان باللہ بھی تو ہونا چاہیے۔ ایسے تو کافروں میں بھی آپ کو لوگ مل جائیں گے جو قرآن کے عالم ہیں اور حدیث کے عالم ہیں اور انہوں نے ریسرچ کی ہے، تو فرق کیا ہوا؟ ہم سب کے دل سچے ایمان سے خالی ہیں، یہ آپ اس بات پہ غور کریں نا۔ کتابوں سے کتابوں فارغ التحصیل جو طلباء ہیں وہ مومن تو نہیں ہے، مومن ہوتے آج دنیا میں تو دنیا کی حالت یہ نہ ہوتی۔ آپ دیکھ لیں سیاست مدرسوں کی ایک عالمی یعنی پورے پاکستان میں مدارس کے علماء جو ہیں وہ سیاست میں اپنے نام خراب کر رہے ہیں، کبھی کیا۔ میری تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ سیاسی پارٹیوں سے نہ مذہبی پارٹیوں سے، لیکن میں ویسے ہی مسلمان کی حال بیان کر رہا ہوں۔ لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ یہ نہیں کہا کہ تم قرآن کو میں نے نازل کیا ہے تاکہ تم اس کی تلاوت کرو، نہیں، تلاوت کے لیے یہ نہیں ہے، یہ حفظ کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کے لیے ہے، یہ ہدایت ہے۔ ہدم و نور، انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدم و نور وہذا کتاب انزلنا۔ اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہوتی ہے اور روشنی ہوتی ہے، لیکن افسوس سے میں یہ کہتا ہوں کہ آج قرآن سے روشنی نہیں، بہت اکثریت لوگوں کی، ہمارے مسلمانوں کی ایسی ہے جو کہتے تو نہیں ہیں لیکن قرآن کو اندھیرا سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، قرآن کو اندھیرا سمجھتے ہیں۔ تو جب آپ قرآن کو اندھیرا سمجھتے ہیں تو بس بات ختم ہو گئی۔ آج مسلمان، آج دیکھیں ہمارے نصاب میں قرآن نہیں ہے، اس پہ ہم سوچیں گے کیا؟ نصاب میں قرآن ہی نہیں ہے شامل۔ آج پاکستان کی میں بات کروں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون بس ترجمہ سنا دے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم